بسم اللہ والحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد قال علیہ الصلاة والسلام انما الاعمال بالنیات۔ اصلاح نیت کی اصلاح سے متعلق 5 اسباب کا مختصراً اس سے پہلے تذکرہ ہو چکا ہے۔ اسی کی آگے ایک اور کڑی جس کو ہم چھٹا سبب کہہ سکتے ہیں نیت کی اصلاح کے طریقوں میں سے، وہ ہے معاف کرنا، درگزر کرنا۔ اگر کسی نے آپ پر ظلم کیا ہے، زیادتی کی ہے، آپ کو گالی دی ہے، آپ کو برا بھلا کہا ہے، تو بہت بڑے دل اور گردے والے کا کام ہے کہ آدمی اپنے اس بھائی کو معاف کرے، اس بھائی سے درگزر کرے جس نے آپ پر زیادتی کی ہے۔ اللہ نے قرآن مقدس میں فرمایا فَمَنْ عَفَا وَأَصْلَحَ فَأَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ، جس نے معاف کیا وَأَصْلَحَ، اور اپنے نفس کی اصلاح کی، اپنے دل کی اصلاح کی، اپنے دل کو صاف ستھرا کیا، اپنی نیت کی اصلاح کی، فَأَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ، تو اس کا اجر اللہ کے ذمے ہے۔ یعنی وہ کتنا اجر دے گا اس کا علم صرف اور صرف اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو ہے۔ اس لیے آپ دیکھیے شریعت نے خصوصی طور پر اس بات پر بہت زیادہ زور دیا ہے کہ اگر آپ کو کسی کی جانب سے تکلیف پہنچی ہے تو آپ اس پر صبر کریں، اس کو برداشت کریں اور اس کو معاف کر دیں۔ اور اس کی سب سے بڑی مثالیں ہمیں جو دیکھنے کو ملتی ہیں وہ نبیوں کی جانب سے ملتی ہیں، اور سب سے پہلے سب سے ایک مشہور نبی جس کا خود اللہ نے قرآن مقدس میں ذکر فرمایا ہے، حضرت یوسف علیہ السلام کے تعلق سے اللہ نے ذکر کیا کہ 12 سال کی عمر ہے، بھائیوں نے کتنے ظلم کیے، کتنے ظلم کے پہاڑ ڈھائے، یہاں تک کہ ان کو ایک گہرے اندھے کنویں کے اندر پھینک دیا، انتہائی گہرا اندھا کنواں۔ اس اندھے گہرے کنویں میں یوسف علیہ السلام کو پھینکا گیا، اور بعد میں جب حضرت یوسف علیہ السلام کو اللہ نے مصر کی بادشاہت عطا کی، مصر کا بادشاہ بنایا، اور یہی بھائی بعد میں تقریباً 14-15 سال کے بعد جب پہنچتے ہیں تو حضرت یوسف علیہ السلام نے ان کو معاف کیا نہیں کیا؟ کیا کہا؟ لا تثریب علیکم اليوم، تم پر کوئی عار نہیں، جاؤ، اللہ کی جانب سے تمہیں معاف کر دیا گیا، میں نے تمہیں معاف کر دیا۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے کتنی تکلیفیں اٹھائیں، اپنے بیٹے کی جدائی کی، یہاں تک کہ اللہ نے قرآن میں ذکر کیا وَابْيَضَّتْ عَيْنَاهُ، ان کی آنکھیں سفید ہو گئی تھی، اتنا غم انما اشکو بثی وحزنی الی اللہ، کہ میں اپنے غم کی شکایت اللہ سے کرتا ہوں۔ رو رو کر کے آنکھیں چلی گئیں، روشنی چلی گئی، اتنا زیادہ تڑپایا ان کے بیٹوں نے، اور آخر میں کیا کہا؟ سوف استغفر لکم، میں تمہارے لیے اللہ سے بخشش طلب کروں گا۔ اللہ اکبر، یہ ہے۔ اس لیے اہل علم کہتے ہیں کہ روئے زمین پر سب سے صاف پاکیزہ دل والے اگر کوئی ہوتے ہیں تو انبیاء علیہ السلام۔ اللہ کو ہماری عبادتوں کی ضرورت نہیں ہے، اللہ کی عبادتوں کے لیے نبی اور رسول کافی تھے، انہوں نے مکمل حق ادا کیا ہے اللہ کا۔ اگر ہم اللہ کی عبادت نہ بھی کریں، اس روئے زمین پر جتنے بھی انسان ہیں، جتنے بھی جن ہیں، اگر لوگ اللہ کی عبادت کرنا چھوڑ دیں تو اللہ کو کوئی فرق نہیں پڑتا، کیونکہ اس کا حق مکمل طور پہ نبیوں اور رسولوں نے ادا کر دیا ہے۔ اس قدر تکلیفیں برداشت کرتے کرتے اپنے دلوں کو صاف رکھ کر کے انہوں نے ہر طرح سے ہر شخص کو معاف کر دیا، ہر ظالم کو معاف کر دیا، اور خود سب سے بڑی مثال امام رحمت جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے۔
حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں اللہ کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ چل رہا تھا. ذرا بڑا رسول اللہ کا دل دیکھیے آپ، دل اس کو کہتے ہیں، کتنا صاف ستھرا دل ہے امام رحمت جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا. کہتے ہیں کہ میں اللہ کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ چل رہا تھا راستے میں، پیچھے سے ایک اعرابی، ایک دیہاتی آیا اور اس نے امام رحمت جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی گردن میں ایک موٹی چادر تھی، اس کو زور سے کھینچا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم سامنے چل رہے، پیچھے سے آیا اور اس نے زور سے اس چادر کو کھینچا. فَجَبَزَهُ جَبْزَةً شَدِيدًا، حدیث کے الفاظ ہیں کہ اتنی زور سے اس نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی چادر کو کھینچا کہ فَأَثَّرَتْ بِهَا، کہ اس کے کھینچنے کی وجہ سے اللہ کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی گردن میں نشان پڑ گئے. اللہ اکبر. اس کے بعد صحابی بیان کرتے ہیں، یا اللہ، کیا رسول اللہ کا دل ہے، کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا صاف ستھرا دل ہے. صحابی کہتے ہیں فَالْتَفَتَ إِلَيْهِ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی طرف مڑ کے دیکھا، فَضَحِكَ، آپ مسکرا رہے تھے. اللہ اکبر. آپ ہنس رہے تھے، آپ ہنس رہے تھے، مسکرا رہے تھے. کتنی بری تکلیف دی اس نے، گردن میں نشان ڈال دیے، اتنے بری طریقے سے کھینچا. اور جب اللہ کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی طرف متوجہ ہوئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی طرف دیکھا مڑ کے، صحابی کہتے ہیں فضحک، اور بعض روایتوں میں آتا ہے فتبسم، آپ ہنسے، آپ مسکرائے، اور پھر آپ نے اس کو مال عطا کیا، آپ نے دیا اس کو. اور سب سے بڑی مثال اللہ کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی فتح مکہ کی کون نہیں جانتا؟ ان لوگوں میں وہ بھی تھے جنہوں نے اللہ کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی کے پیٹ پر مارا، وہ حاملہ تھی اور ان کا حمل ساقط ہو گیا، حمل گر گیا. ان لوگوں میں سے وہ بھی موجود تھے فتح مکہ کے دن. اور ایسے لوگ موجود تھے جنہوں نے اللہ کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسی ایسی تکلیفیں دی، ایسی ایسی تکلیفیں دی کہ اللہ کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی گردن پر اونٹ کی اوجھڑی کھال لا کر کے ڈال دیتے تھے. ایسی ایسی تکلیف دینے والے موجود تھے. اور اللہ کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو مارتے کوٹتے، آپ کے صحابہ کو مارا، کیا کچھ نہیں کیا انہوں نے. اللہ کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو مجبور کیا، آپ کے صحابہ کو مجبور کیا کہ مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ چلے گئے، کیا کچھ نہیں کیا. لیکن اس کے بعد کیا فرمایا؟ من دخل دار سفیان فہو آمین، جو سفیان کے گھر میں داخل ہو جائے وہ بھی مامون ہے، جو خانہ کعبہ میں داخل ہو جائے وہ بھی مامون ہے، جو میرے ہاتھ پہ آ کے بیعت کر لے وہ بھی مامون ہے. سب کو معاف کر دیا. اور کیا فرمایا؟ لا تثریب علیکم اليوم اذهبوا فانتم الطلقاء، جاؤ، تم پر کوئی عار نہیں، کوئی شرم کی بات نہیں، کوئی پریشان ہونے کی بات نہیں، جاؤ سارے کے سارے آزاد. اللہ اکبر. یہ ہے صاف دل، یہ ہے معاف کرنے کا نتیجہ کہ جب ہم ایک دوسرے بھائی کو معاف کرتے ہیں، اگر اس نے ہمیں تکلیف دی ہے تو اللہ تعالی ہمارے دل کی اصلاح کرتا ہے، ہمیں صاف ستھرا کر دیتا ہے. اللہ کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی حضرت عقبہ بن عامر سے فرمایا تھا، سل من قطعک واعط من حرمک واعف عن من ظلمک. چھوٹے الفاظ لیکن بہت بڑا مفہوم ہے میرے بھائیو حدیث کا. عقبہ بن عامر سے کہا، اے عقبہ، سل من قطعک، تو رشتوں کو جوڑ، تو رشتوں کو جوڑ، جو تیرے رشتوں کو تجھ سے کاٹے، جو تجھ سے دور بھاگے، تو اس کے پاس جا، قریب ہو اس سے. وَأَعْتِ مَنْ حَرَمَكَ، اور تو اس کو عطا کر دے، اس کو نواز جو تجھے محروم کر دے. وَاعْفُ عَمْ مَنْ ظَلَمَكَ، اور تو اس کو معاف کر دے جو تجھ پر ظلم کرے. اللہ اکبر. یہ ہے دل کے صاف ہونے کی بات. میرے بھائیوں، اپنی نیتوں کی اصلاح کرنا چاہتے ہو، ٹھیک ہے آپ کو آپ کے بھائی کی جانب سے تکلیف پہنچی ہے، ٹھیک ہے آپ کو آپ کے بھائی کی جانب سے، آپ کے پڑوسی کی جانب سے آپ کو تکلیف پہنچی ہے، لیکن کوشش کریں اپنی نیتوں کی اصلاح یہاں سے ہوگی، آپ اس کو معاف کر دیں. احسن الی من اساء الیک، احسان کرو جو آپ کی طرف برائی کا ارادہ فرمائے. لہذا میرے بھائیوں، ان نیتوں کی اصلاح کا ایک اہم سبب یہ بھی ہے کہ ہم آپس میں درگزر کریں، اور خاص طور پہ صحابہ کرام کی طرح، رسول اکرم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح
یوسف علیہ السلام کی طرح، یعقوب علیہ السلام کی طرح کس طرح انہوں نے درگزر کیا، معاف کیا۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے الہ العالمین ہمیں اپنی نیتوں کی اصلاح کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔